شدت پسندی، تطرف اور یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے قرآن کو نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کی ایک آیت لے لی اور اسی سے نتیجہ دینا شروع کر دیا، اور دوسرے فرقے نے اپنی مرضی کی آیت اٹھا لی۔ اگر وہ صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھتے تو پھر یہ بات جو ہے وہ سامنے نہ آتی۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اب یہاں پر بطور مثال میں عرض کرتا ہوں، مصر کے ایک سکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شدت پسند نوجوان سے ٹاکرا ہو گیا، مباحثہ ہو گیا اسی موضوع پر کہ وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ بتا رہا تھا کہ جہاد ایسے کرنا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی مشرک اور کافر نظر آئے اسے ختم کر دو اور اس پہ بم گرا دو۔ خود کش حملوں کا جواز بھی وہ اسی سے لے رہا تھا۔ تو جب ہمارے ایک الازہر کے سکالر کا اس سے بحث مباحثہ ہوا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی تم یہ کیوں ہر وقت لٹھ لے کے ہر وقت ہی لڑنے پہ تلے رہتے ہو، اور تم جو ہے وہ شدت پسندانہ حملوں کو بھی جائز سمجھتے ہو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں پر بھی مشرکوں کو دیکھو تو تم ان کو وہیں پہ قتل کر دو، فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں بھی تمہیں کافر نظر آئیں تو تم وہیں پہ ان کو ختم کر دو۔ اور پھر کہنے لگا کہ اللہ نے ہمیں تمام دشمنان اسلام سے جنگ کا حکم دیا، لہٰذا ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو اس جامعہ الازہر کے عظیم عالم دین نے اسے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات جہاد کو اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے جہاد اور قتال میں جو فرق قرآن نے کیا ہے اس کو سمجھو، کہ جہاد کو قرآن حکیم ایک عمومی معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، اور کبھی جہاد سے مراد دشمنوں سے جنگ ہوتی ہے اور کبھی جہاد سے مراد جہاد بالنفس ہوتا ہے، کبھی جہاد سے مراد وہ عمومی وسیع معنی ہوتا ہے استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، کہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لانا۔ تو جیسے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو اس سے جو جہاد ہوگا جہاد بالنفس ہوگا، جہاد مع شیطان ہوگا، اور پھر جہاد جو ہے مال اعداء ہوگا۔ تو یہ تو بہت سارے معنی میں جہاد کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ پھر دوسری بات کہ جہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ مجاہدہ کے معنی میں بھی ہوا ہے، وہ استفراغ الوسع، اپنی کوشش کو صرف کرنا اور زندگی کی راہوں میں جہاد کرنا، اس کے لیے بھی ہوا ہے۔ لیکن جہاں میدان جنگ کی لڑائی کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہاں جہاد کی جگہ اکثر قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پھر قتال جہاں جہاں آیا ان آیات کو پہلے جمع کریں گے تو پھر حقیقت نکھر کے سامنے آئے گی۔ تو قتال، جب قرآن قتال کا معنی بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معرکۃ عادلۃ بین جیشین، دو لشکروں کے درمیان عدل و انصاف پہ مبنی ایک پوری لڑائی، کہ جس میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر خوب وہاں جہاد کا حکم ہے کہ اب یہ لشکر تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب خوب ان کے ساتھ جہاد کرو، اور اب اپنی جو ہے وہ تلوار اور اپنے قوت بازو کے جوہر دکھاؤ وہاں پر۔ وہ پھر کہنے لگا نوجوان کہ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں بھی تمہیں کافر نظر آئیں ان کو مارو۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب کافر تمہارے سامنے آئیں تو ان کی گردنیں اڑا ڈالو۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہوگا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر مشرک جہاں بھی نظر آئیں انہیں ان سے قتال کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسے مشرک سب مل کے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تم ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ۔ تو ان آیات سے بھی تو پھر معنی نکلتا ہے۔ تو یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ یہی آیات پڑھ کے اپنے خود کش حملوں کا جواز جو ہے وہ دے رہی ہوتی۔ پھر ان کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جتنی بھی قتال والی آیات ہیں جن کو پڑھ پڑھ کے تم اپنے ان غلط حملوں کا جواز بھی پیش کر رہے ہوتے ہو، نہتے لوگوں پہ حملہ کرتے ہو، بم گراتے ہو، پرامن شہریوں کو قتل کرتے ہو اور یہ جواز پیدا کرتے ہو، یہ ساری آیات مقید ہیں اس ایک آیت کے ساتھ جس میں اللہ رب العزت نے مرکزی قانون قتال کا ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں جنگ کرو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرنے آئے ہیں، جو تم سے جنگ کریں تم ان سے جنگ کرو، ان سے بدلہ لو، اپنا دفاع کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن خبردار زیادتی نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
وہ جتنی آیات تھیں ان کو اس اصول کے ساتھ باندھ دیا کہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال اور جھگڑا کرنے میں پہل کرتے ہیں تم ان کے ساتھ قتال کرو۔ تو اکثر آیات قتال جو ہیں وہ اس آیت سے ان کو باندھا، جس کا مطلب ہے رد اعتداء، یعنی جو تمہارے اوپر سرکشی اور زیادتی کرتا ہے تم اس زیادتی کا رد کرنے کے لیے پھر خوب میدان میں آؤ، اور یہ جہاد ہے، یہ قتال ہے، اس کو بیان فرمایا۔ تو لہٰذا اس سے جو نہتے لوگوں کے اوپر بم گرانے کی پلاننگ کرتے ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر ہم بھی تو بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ہم بھی پھر جہاں ہمیں یہ ملتے ہیں ہم انہیں اڑا دیتے ہیں، تو ہم انہیں یہ کہیں گے کہ قرآن نے پھر ایک اور اصول بھی دیا، اور وہ یہ ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تم بھی اسی کے اوپر اس زیادتی کا بدلہ اس سے لو۔ یہ نہیں کہ زیادتی کوئی اور کر رہا ہے اور تم کسی سڑک پہ چلتے ہوئے نہتے لوگوں کو ختم کر کے اس کی زیادتی کا بدلہ لے رہے ہو، اس کی قرآن اور اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ نہتے لوگوں کے اوپر، جو نان ملیٹنٹس ہیں، جن کے پاس اسلحے ہی نہیں ہیں، جو جنگ کی نیت سے آئے ہی نہیں ہیں بلکہ نہتے لوگ ہیں، ان پہ حملہ کرنے کی اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے تم اس کا بدلہ اس سے لے سکتے ہو۔ تو ان اصولوں کے ساتھ قتال کو اللہ رب العزت نے باندھا ہے اور مقید کیا ہے۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہم آیات جہاد ساری کی ساری جو ہیں ان پہ نظر رکھیں گے، قتال والی آیات کو جمع کریں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی پیش نظر رکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جنگ بعد میں شروع کرو، پہلے امن کے ساتھ ہی اپنا حق لینے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے امن میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام اور مسلمان سلامتی سے ہے، تو پہلے امن سے اپنے جو ہے وہ مکمل حقوق لینے کی کوشش کرو، نہ ملے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، پھر جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان سے جنگ کرو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جو زیادتی کرے اس سے خوب بدلہ لو، اور پھر جب پھر بھی کوئی باز نہ آئے اور پھر سامنے آئے اور ظلم کرے، پھر آیات جہاد مرکزی جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں کہ حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، ایسی صورت میں اے میرے حبیب ان مومنوں کو جنگ اور جہاد پہ ابھارو کہ یہ اٹھیں، یہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں، یہ 313 ہو کر بھی ہزاروں پہ غالب آ جائیں، یہ پھر بدر کے معرکے میں حق کو غالب کر کے دکھائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ تو جہاد کی کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ پوری ایک ہائرارکی ہے جس کو تمام آیات قرآنیہ کو جمع کرنے سے ہمیں سمجھ آتی۔ تو وہ نوجوان جو ہے جب اس سے یہ مباحثہ ہوا تو وہ آخر میں کہنے لگا کہ تم نے تو دفاعی جو جہاد ہے اس کی طرف تم لے گئے ہو، تو پھر اقدامی جہاد کا کیا ہوگا؟ پھر حضرت عمر نے فتوحات اسلامیہ کے لیے جو ایران اور مصر فتح کیا، پھر ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان ایران اور مصر والوں نے کیا زیادتی کی تھی؟ حضرت عمر کیوں ان کے اوپر فوج کشی فرمائی؟ کیوں ان کو فتح کیا؟ پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اصل میں وہاں بھی رد اعتداء مراد تھا، وہاں بھی ان کی سرکشی اور ظلم کو روکنا مراد تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں یہ خدشہ تھا کہ ایران اور روم مسلمانوں کی اس نئی اٹھنے والی طاقت کو پسند نہیں کر رہے، مدینہ جو پہلی اسلامی ریاست ہے وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف لشکر جو ہیں ان کو تیار فرمایا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جو ہے جس کو روانہ کیا، جسے جنگ موتا اور غزوہ موتا کہا جاتا ہے، وہ بھی اصل میں ان کے اس تھریٹ کو روکنے کے لیے تھا۔ اور پھر جب حضور کا وصال ہونے لگا تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید کا لشکر تیار فرمایا اور فرمایا کہ یہ لشکر جو ہے وہ جائے گا اور جا کے وہاں پر جہاد کے لیے، اصل میں کیونکہ وہاں سے باقاعدہ شواہد مل چکے تھے کہ وہ لوگ حملے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہ اسلام کی طاقت کو کچلنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی سرکشی کو کچلنے کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف لشکر بھیجے، اور پھر وہ لشکر وہاں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا۔ تو لہٰذا جہاد کل بھی باقی تھا، جہاد آج بھی باقی ہے، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ جہاد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن اس کے میدان بدلتے رہیں گے، اس کے رنگ بدلتے رہیں گے۔